چلیے واقعہ معراج کو حدیث نبوی کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت مالک بن سعصہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات پیش آئے جس رات آپ کو لے جایا گیا۔ یعنی یہ مرفوع حدیث ہے جس میں صحابی اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بینما انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر مستجعا اذا آتانی آتن، اس اثنا میں کہ میں حتیم یا شاید ہجر کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بھی حتیم کے ایک حصے کو ہی کہتے ہیں۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فشق ما بین ھذہ الی ھذہ من صغرۃ نہرہ الی شعرتہ فاستخرج قلبی، رسول اللہ نے فرمایا اس نے یہاں سے وہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک، پھر میرا دل نکالا۔ ثم اتیت بطست من ذہب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک سنہری طست لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس میں میرا دل دھویا گیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمہ، یعنی پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ ثم اتیت بدابہ دون البغل وفوق الحمار ابیض یقال له براق، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اس کا نام براق ہے۔ یضع خطوۃ عند اقصی طرفہ، اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا۔ فحملت علیہ، پس مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ فانطلق بی جبرائیل، اور جبرائیل میرے ساتھ چلے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام کی بھی صراحت ہو گئی۔ حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، یعنی یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس روایت میں سفر معراج کے زمینی حصے کا ذکر نہیں ہے، تو جب ہم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور دوسری روایات کو جوڑ کر اس خلا کو پر کر سکتے ہیں۔ آپ کے سفر معراج کا پہلا حصہ زمینی سفر پر مشتمل ہے، یعنی پہلے آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے، میں منتظر تھا کہ کون امامت کرائے گا کہ حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا۔ میں نے نماز پڑھائی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت کی۔ یہ علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید الانبیاء والمرسلین ہونے کی۔ اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ فاستفتح، بس اس نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ فقیل من ھذا، قال جبرائیل، تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان اول کے دروازے پر تعینات فرشتوں کو معلوم ہو پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ قانون قانون ہے، لہٰذا دروازے پر دستک دینی ہوگی اور شناخت کروانی ہوگی۔ کوئی جج اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے گا، فیصلہ تو مقدمے کی سماعت اور شہادتوں کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ کسی جج کو اگر کسی واقعے کا ذاتی علم ہے تو بھی اسے مقدمہ کسی عدالت کو ہی منتقل کرنا ہوگا اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہونا ہوگا، لہٰذا قانون قانون ہے۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ قال محمد، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد ہیں۔ قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جواب دیا ہاں۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فتح، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ہے ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھا ہے جو لائے گئے ہیں۔ پھر آسمانی دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ فلما خلصت فاذا فیہا آدم، پھر جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہاں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ فقال ھذا ابوک آدم فسلم علیہ فسلمت علیہ، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم ہیں، بس آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ فرد السلام ثم قال مرحبا بابن صالح و نبی صالح، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید ہے،
تہنیت ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ اسلام ہمیں تہنیت، سلامتی کی دعا سکھاتا ہے، ملنے جلنے اور دستک دینے کے آداب سکھاتا ہے۔ پھر روایت میں ہے ثم صعد بی حتی اتی السماء الثانیہ، پھر حضرت جبرائیل مجھے لے کر اوپر گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچ گئے۔ یہاں بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فافتح۔ اس ساری عبارت کا ہم پہلے بھی ترجمہ دیکھ چکے ہیں۔ فلما خلصت فإذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابنا خالتی قال ھذا یحییٰ وعیسیٰ فسلم علیہما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بأخی الصالح ونبی الصالح۔ یعنی پھر جب دوسرے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام تھے۔ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے، تو میں نے سلام کیا۔ انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی کو۔ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی کہہ کر خیر مقدم کیا۔ یہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کل بنی نوع انسان کے جد امجد ہیں، جبکہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ بیٹا کہنے کے بجائے بھائی کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے بھی انبیاء علیہ السلام نے آپ کو بھائی کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بیٹا کہا، کیونکہ اللہ کے نبی ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ثم صعد بی الی السماء الثالثہ فاستفتح قیل ومن ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فتح فلما خلصت فإذا یوسف قال ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بأخی الصالح ونبی الصالح۔ یعنی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہی مکالمہ ہوا۔ اس طرح چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر حدیث میں اس طرح ہے کہ سلام کے تبادلے کے بعد فلما جاوزتہ بکا، جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ رونے لگے۔ قیل لہ ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ یہ جوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بعثت میرے بعد ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ وہ شفقت و الفت جو کسی نبی کو اپنی امت سے ہونی چاہیے، یہ اس کا بکمال و تمام اظہار ہے۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد پہ محمول نہ کیا جائے، بلکہ یہ اپنی امت کی محرومی کا احساس ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ ثم صعد بی الی السماء السابعہ، پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں بھی داخلے کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ فلما خلصت فإذا ابراہیم قال ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بابن الصالح ونبی الصالح۔ پھر جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا، جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، اور ان کے الفاظ یہ تھے خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم رفعت الی سدرۃ المنتہیٰ، پھر مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہیٰ تک۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ صعیدہ بی کی جگہ الفاظ جو استعمال ہوئے وہ رفعت،
یعنی مجھے بلند کیا گیا، اور یہی وہ سدرۃ المنتہا ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہوا۔ سدرۃ المنتہا کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں یہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا، وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں، اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں، اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے، اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ رہا ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس بار بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہے؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے، بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ رہا ہے۔ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ رسول اللہ نے عرض کیا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ اب نمازیں ادائیگی میں 5 ہیں لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 نمازوں کے برابر۔ شریعت محمدی کی خاصیت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا، تو اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 10 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ہے، لہٰذا دن میں 5 نمازیں ادا کرنا 50 نمازوں کے برابر ہے۔ رحمتیں ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے آسانی کی راہ نکالی۔ ہمارے لیے طاقت نہیں تھی کہ ہم 50 نمازیں دن میں ادا کرتے، اور پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں کہ وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور تخفیف کا سوال کرتے ہیں۔ احادیث کے مطابق رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کریمانہ وعدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز و افتخار بخشا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہر فرد جو رب وحدہ لا شریک پر یقین و ایمان رکھتا ہے اسے بخش دیا جائے گا، اگر ضرورت پڑی تو اسے پہلے دوزخ کے گناہوں میں کچھ سزا دے کر پاک کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش الہی کے خزانے سے قرآن کریم کی دوسری صورت یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پہ عطا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ واپسی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی اس کی نعمتیں مسرتیں دکھانے کے ساتھ ساتھ وہ افراد دکھائے جو اس کے مستحق ہیں۔ اسی طرح دوزخ، اس کا عذاب، ہولناکیاں اور وہ لوگ جو اس کے حقدار ہیں وہ بھی دکھائے گئے۔ عالم بالا سے نیچے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یروشلم پہنچے
جہاں تمام سابقہ پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا اور درخواست کی کہ نماز شکرانہ کی امامت فرمائیں، کیا انہوں نے اپنی پیغمبرانہ ذمہ داری مکمل نہیں کر لی تھی؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ ذمہ داری شروع نہیں ہو چکی تھی؟ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ پہنچے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے صحن میں نیند سے بیدار ہوئے۔ واقعہ معراج انسانیت کی معراج ہے، عبودیت کی معراج ہے، پستی سے بلندی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ جب انسان 5 دفعہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو اس کے آگے سر بسجود کرتا ہے تو وہ معراج، بلندی، ارتفاع کا مقام حاصل کرتا ہے۔ جب وہ جھکتا ہے تو وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ یہ عاجزی کا رویہ اور یہ دردمندانہ اپیل کہ ہم پست ہیں، تو بلند ہے، ہماری خواہشات زیر ہونے والی ہیں، تیرا حکم زبر ہونے والا ہے۔ جہاں اس سے پہلے امتیں ہفتے وار سجدہ کیا کرتی تھیں، امت مسلمہ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ 5 بار دن میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ کہ وہ 5 وقتوں کے علاوہ بھی اللہ سے ملاقات کرتے تھے، اور یہ ملاقات روحانی، یہ ملاقات تعلق پر مبنی تھی، یہ ملاقات اطاعت پر مبنی تھی، جو امت مسلمہ سے بھی مطلوب ہے۔ تو 27ویں شب مسلمانوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ یہ سراسر اطاعت و تسلیم سر کی علامت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اللہ کو جیسا بندہ مومن مطلوب ہے، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔